اچھا، تو آئیے آج روحانی دنیا کی ایک ایسی شخصیت کی بات کرتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ پراسرار اور قابل احترام ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں حضرت خضر کی، ایک ایسی ہستی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں اور ان لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں جو سچ کی تلاش میں ہیں۔ لیکن آخر وہ ہیں کون؟ آئیے مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ حضرت خضر کی اصل شناخت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس نے صدیوں سے بڑے بڑے علماء اور صوفیہ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ کیا وہ اللہ کے نبی تھے جن پر وحی نازل ہوتی تھی؟ یا وہ ایک ولی تھے، یعنی اللہ کے دوست جنہیں ایک خاص روحانی درجہ ملا تھا؟ یا پھر کیا وہ کوئی فرشتہ تھے جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئے؟ یہی سوالات ان کے کردار کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو ہمیں ان کے بارے میں جو کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق ایک بہت ہی جانی پہچانی نسل سے تھا۔ ان کا نام بلیہ بن ملکان بتایا جاتا ہے اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہی پیغمبر جنہوں نے عظیم طوفان سے انسانیت کو بچایا تھا۔ تو یہ ان کی شناخت کا سمجھیں کہ پہلا سراغ ہے۔ ان کا جو مشہور لقب ہے نا خضر، وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ عربی میں الخضر کا مطلب ہے سبز پوش یا سبز والا، اور اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھتے تھے، چاہے وہ زمین کتنی ہی خشک اور بنجر کیوں نہ ہو، وہاں ہریالی پھوٹ پڑتی تھی۔ یہ ان کی روحانی طاقت اور زندگی بخشنے والی فطرت کی ایک خوبصورت علامت ہے۔ تو آج ہم کیا کیا جاننے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم حضرت خضر کے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے اس حیرت انگیز سفر پر چلیں گے جہاں ان کے صبر کو 3 ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا جن کا تصور بھی مشکل ہے۔ اس کے بعد ہم ان عجیب کاموں کے پیچھے چھپی گہری حکمت کو جانیں گے، اور آخر میں ہم ان کی اس لازوال میراث پر بات کریں گے کہ وہ آج بھی ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ چلیں اب کہانی کے مرکزی حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو خود اللہ کے ایک عظیم نبی تھے، لیکن وہ ایک ایسے سفر پر نکلے جس نے ان کے علم اور سمجھ کو چیلنج کر دیا، اور یہ سارا سفر عاجزی اور انکساری کے ایک بہت بڑے سبق سے شروع ہوا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اس وقت روئے زمین پر ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی اصلاح فرمائی۔ انہیں بتایا گیا کہ نہیں، میرا ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ یہ ایک عظیم پیغمبر کے لیے عاجزی کا کتنا گہرا سبق تھا، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ہدایت دی کہ وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر جائیں اور اس خاص بندے کو تلاش کریں۔ انہیں ایک نشانی بھی دی گئی کہ جس جگہ ان کی بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی، وہی ان کی منزل ہوگی۔ یہی وہ پراسرار ہدایت تھی جو انہیں حضرت خضر کی طرف لے جانے والی تھی۔ اور اب ہم اس سفر کے سب سے دلچسپ حصے میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی وہ 3 آزمائشیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کے صبر کو اور ان کی انصاف کی سمجھ کو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ تو پہلی آزمائش تب آئی جب وہ غریب مچھیروں کی ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ ان مچھیروں نے تو مہربانی کرتے ہوئے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا تھا، اور حضرت خضر نے کیا کیا؟ انہوں نے اچانک کشتی میں ایک سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ یہ دیکھ کر ایک دم حیران رہ گئے۔ حضرت موسیٰ جو انصاف اور قانون کے پیغمبر تھے، وہ یہ دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے۔ وہ فوراً بول اٹھے، کیا آپ نے اسے اس لیے توڑا ہے کہ اس کے لوگوں کو غرق کر دیں؟ آپ نے تو یہ بہت ہی سنگین کام کیا ہے۔ ظاہر ہے ایک نبی کا یہ ایک فطری رد عمل تھا جو ایک بظاہر غلط کام کو دیکھ رہا تھا۔ اس پر حضرت خضر نے بڑے سکون سے جواب دیا، اور یہ وہ تنبیہ تھی جو اس سفر میں بار بار دہرائی جانی تھی۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ بس یہیں سے ظاہری حقیقت اور چھپی ہوئی حکمت کے درمیان کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ اگر پہلی آزمائش چونکا دینے والی تھی تو دوسری آزمائش تو اس سے کہیں زیادہ تھی۔ انہوں نے کھیلتے ہوئے بچوں کا ایک گروہ دیکھا اور ان میں سے ایک خوبصورت لڑکے کو پکڑ کر اسے قتل کر دیا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو بظاہر بالکل بھی ناقابل دفاع لگتا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ کا غصہ اور تکلیف بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ وہ چیخ اٹھے، کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو مار ڈالا جس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا؟ یقیناً آپ نے تو یہ بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اور ایک بار پھر حضرت خضر نے اپنی وہی تنبیہ دہرائی، لیکن اس بار اس میں وزن اور زیادہ تھا۔ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ دونوں کے دیکھنے کے انداز میں فرق گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار وہ ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی تو دور، انہیں کھانا کھلانے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ اس کے باوجود حضرت خضر نے وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی
اور اسے بغیر کوئی پیسے لیے ٹھیک کر دیا۔ یہ آخری آزمائش تھی، ایک ایسا عمل جو بظاہر ان لوگوں کے ساتھ نیکی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ بس یہاں حضرت موسیٰ کا صبر جواب دے گیا۔ انہوں نے ایک عملی نقطۂ نظر سے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کا معاوضہ لے سکتے تھے تاکہ ہم کچھ کھا ہی لیتے۔ یہ ان کا آخری اعتراض تھا، اور اس کے ساتھ ہی ان کا ساتھ چلنے کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اور اب وہ لمحہ آ گیا جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ یہ کہانی کا کلائمیکس ہے جہاں حضرت خضر اپنے ان تمام حیران کن اور پزلنگ کاموں کے پیچھے چھپی ہوئی گہری حکمت سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے کشتی میں سوراخ کرنا۔ اس کا مقصد اسے ڈبونا نہیں تھا بلکہ بچانا تھا۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی اور صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا۔ اس چھوٹے سے عیب کی وجہ سے وہ کشتی بادشاہ کی نظروں سے بچ گئی اور ان غریب مچھیروں کا روزگار محفوظ رہا۔ اب وہ لڑکے کا قتل یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل تھا، لیکن اس کے پیچھے کی حکمت بہت گہری تھی۔ وہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے نیک اور مومن والدین کو کفر و سرکشی پر مجبور کر دیتا۔ اللہ نے اسے واپس بلا لیا تاکہ ان کے والدین کا ایمان محفوظ رہے اور انہیں اس کے بدلے میں ایک بہتر اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور آخر میں وہ دیوار اسے مفت میں کیوں ٹھیک کیا گیا؟ کیونکہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا جو ان کے نیک والد نے ان کے لیے چھوڑا تھا۔ دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنے کا مقصد اس خزانے کی حفاظت کرنا تھا جب تک کہ وہ بچے بڑے ہو کر اسے خود نہ نکال لیں، یعنی ایک نیک آدمی کی نیکی کا احترام اس کے بچوں تک پہنچایا گیا۔ یہ تمام کام ایک خاص علم کی بنیاد پر کیے گئے تھے جسے علم لدن کہتے ہیں۔ یہ وہ براہ راست پوشیدہ اور خدائی علم ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اس علم سے وہ واقعات کی ظاہری شکل کے پیچھے چھپی اصل حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہی وہ علم تھا جو اس وقت حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ ملاقات تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن حضرت خضر کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تو آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے ان کی میراث کس طرح زندہ ہے اور وہ آج بھی روحانی دنیا میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ روایات کے مطابق انہوں نے آب حیات پیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ایک لمبی زندگی عطا ہوئی۔ وہ عظیم بادشاہ ذوالقرنین کے وزیر اور مشیر بھی رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سمندر میں بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور آج بھی روحانی راستے پر چلنے والوں اور اللہ کے دوستوں کی مدد کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی میراث واقعی لازوال ہے۔ اور آخر میں یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کون سی خدائی حکمت ہے جو ہر وقت ہمارے ارد گرد کام کر رہی ہے لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ یہ ہمیں اپنی محدود سمجھ پر غور کرنے اور اس بات پر بھروسہ کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہر واقعے کے پیچھے ایک گہرا خدائی منصوبہ ہو سکتا ہے، چاہے ہم اسے فوری طور پر سمجھ نہ پائیں۔